اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا لیا، اسلاف نے دیا جو عقیدہ بچا لیا، کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا، کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا، امامہ بچا لیا۔ وہ شعر آ رہا ہے، جب میں اس شعر کو ایک بار اپنے گھر میں پڑھ رہا تھا تو میرے اندر سے ایسا جوش پیدا ہوا کہ میں خود نعرہ لگانے پہ مجبور ہو گیا۔ اتنا اچھا شعر مولانا سجاد حسین صاحب، یہ شعر ملاحظہ کریں، یہ علماء کرام بھی سبحان اللہ بولیں گے۔ سرکار مفتی اعظم ہند کے دیوانے بیٹھے ہیں، یہ علماء کرام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے محبت کرنے والے علماء بیٹھے ہیں، سامعین بیٹھے ہیں۔ میں پیش کر رہا ہوں شعر، لیکن اس شعر کو سن کر کے مجمع میں ایک شخص بھی خاموش نہیں رہے گا۔ جو سامنے بھائی کھڑے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا، فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے، فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے، شکستہ ہی چٹائی پر محبت بیٹھ جاتی ہے۔ فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے، فقیروں کی بنا کر اپنی صورت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر ہو عشق سچا پھر تکلف کون کرتا ہے، اگر ہو عشق سچا پھر تکلف کون کرتا ہے، شکستہ ہی چٹائی پر محبت بیٹھ جاتی ہے۔ اگر سچی محبت ہے تو آپ حضرات کو جہاں جگہ ملے وہیں پر بیٹھ جائیے گا، افراتفری کا ماحول پیدا مت کیجیے گا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں ان علماء کرام کی محبتوں کے سائے میں۔ شعر ملاحظہ کریں کہ اسلام و سنیت کا اثاثہ بچا لیا، اسلاف نے دیا جو عقیدہ بچا لیا، کھویا ہوا وقار ملا خانقاہ کو، احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ اب شعر آ رہا ہے، پسند آئے تو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولنا ہے کہ ہم کو احمد رضا نے سب کا امامہ بچا لیا۔ ارے ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، جس نے بریلی شہر کا فتویٰ بچا لیا۔ ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، ہم کو ہمارے مفتی اعظم پہ ناز ہے، جس نے بریلی شہر کا فتویٰ بچا لیا، جس نے بریلی شہر کا فتویٰ بچا لیا۔ مفتی اعظم کی بات آ گئی، فتوے کی بات آ گئی تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے، بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں، جو اہل حق ہیں، باطل کی طرف داری نہیں کرتے۔ میں نے سچا شعر پیش کیا ہے، ہاتھ اٹھا کے بول دیجئے طرف کے سبحان اللہ۔ پیچھے والے بہت خاموش ہیں میرے بھائیوں، مجھے بلوانے کا بہت اچھا ہنر آتا ہے۔ میں ایک شعر پیش کر رہا ہوں، وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں، جو بولتے نہیں ہیں بیمار لگنے لگتے ہیں۔ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، اور جو دھوکے سے چلے آئے ہیں بورے بن کے بیٹھے ہیں۔ اب دیکھتا ہوں میں کون خاموش رہتا ہے اس شعر پہ کہ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں بورے بن کے بیٹھے ہیں، اور جو چاہتا ہے کہ وہ امام حسین کے ساتھ میں میدان حشر میں رہے، وہ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے گا اس شعر پہ کہ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں بورے بن کے بیٹھے ہیں، اور سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں، میرے آقا حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں، سبھی باراتیوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں، میرے آقا حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں، میرے آقا حسین آج دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ شعر سنیے، فوراً اس کے بعد شاعر اسلام عمران رضا بیسر پوری کو پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرف داری نہیں کرتے۔ ارے حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس۔ یہ علماء کرام سبحان اللہ بولیں گے، محبتوں سے نوازیں گے۔ مجھے یقین ہے مولانا سجاد صاحب قبلہ، میں سب کے نام نہیں جانتا مجبور ہوں، لیکن تمام میرے بھائی مجھے محبت سے نوازیں گے کہ بہر صورت بہر حالت ریاکاری نہیں کرتے، جو اہل حق ہیں باطل کی طرف داری نہیں کرتے۔ ارے حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس کہ رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے۔ حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس، باطل کی طرف داری نہیں کرتے۔ ارے حکومت گر گئی تب اندرا گاندھی کو ہوا احساس
کہ رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے، رضا والے غلط فتویٰ کبھی جاری نہیں کرتے۔ اب آئیے حضرات بڑی تیزی کے ساتھ میں یہ عمران جو ہیں پردیش پر والے ان کو بولیے حافظ جی بتائیں نا تقریر میں حضرات درود پاک پڑھ کر خود کو مالا مال کر لیجئے، خدا ہو جائے راضی کچھ ایسے کچھ اعمال کر لیجئے۔ درود پاک پڑھ کے خود کو مالا مال کر لیجئے، خدا ہو جائے راضی ایسے کچھ اعمال کر لیجئے۔ مقرر سے اگر تقریر پر تنویر سننی ہے تو پہلے تکبیر کے نعروں سے استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن دستار بندی، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ جگدیش پوری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کون کہتا ہے کہ کردار بہت کام آیا؟ کون کہتا ہے کہ کردار بہت کام آیا؟ قبر میں آپ کا دیدار بہت کام آیا۔ خوف طاری تھا، اندھیرا تھا، مگر اے آقا قبر میں آپ کا دیدار بہت کام آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن المجید، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق اللہ العظیم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، بڑی تیزی کے ساتھ میں وقت کی قلت ہے، آپ سے کیا گفتگو کی جائے، راستے ہی میں سارا ٹائم برباد ہو گیا۔ اللہ تعالی اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور الہ العالمین جتنے بھی اس میں شامل آئے ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما کر سب کی دلی آرزو کو پورا فرمائے۔ حضرات محترم، میں زیادہ وقت نہ لے کر کے میں جلدی اپنی بات کو سمیٹ کر کے لاتا ہوں۔ ابھی ہم نے قرآن عظیم کی ایک آیت پڑھی ہے، اس سے پہلے آئیے نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ پڑھیے باواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی، ارے بھائی بلند آواز سے پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا ماوانا ملجانا محمد بارک وسلم دائما ابدا علیک یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات محترم، ناظم صاحب نے ابھی اعلان کیا ہم سے پہلے کسی شاعر کا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی علماء ہمیشہ تک قائم و دائم رکھے۔ ماشاءاللہ پورا اسٹیج کھچا کھچ بھرا ہوا، آپ حضرات بہت خوش نصیب ہے کہ اس پاکیزہ جلسے میں تشریف لائے۔ حضرات محترم، میں آپ سے کیا عرض کروں، انشاءاللہ میں تھوڑی دیر آپ کا وقت لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے دو شعر آپ کے حوالے کر دوں، ملاحظہ فرمائیں عادت کے مطابق کہ جو لوگ عقیدت، مجھے یقین ہے کہ خاموش نہیں بیٹھے گا کوئی بچہ، کہ جو لوگ عقیدت سے آقا کے بزم میں آیا کرتے ہیں۔ ارے بول دیجئے بھائی، ابھی جو حضرات کھڑے ہیں بیٹھ جائیے، بعد میں پچھتانا پڑے گا آپ کو۔
کہ جو لوگ عقیدت سے آقا کے جشن میں آیا کرتے ہیں، کہ جو لوگ عقیدت سے آقا کے جشن میں آیا کرتے ہیں، ارے رہتے ہیں وہ محفل میں جب تک رہتے ہیں وہ محفل میں جب تک رحمت سے نہایا کرتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت علامہ مولانا عرفان القادری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ کہ رہتے ہیں وہ محفل میں جب تک رحمت سے نہایا، بول دو، رحمت سے نہایا، کیوں نہ کہے خواجہ خواجہ۔ اہل اسٹیج کی خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں، اگر علماء چاہنے گا تبھی یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم خواجہ خواجہ کہتے ہیں نا تو جانتے ہو ان کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ اچھا میں تو آپریشن نہیں کروں گا، ابھی حضرت جو کریں گے نا، ابھی جو حضرت آ رہے ہیں، ابھی جو آپریشن، ہم لوگ آپریشن چھوٹا چھوٹا کرتے، حضرت تو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ آپریشن میں بڑی احتیاطی برتی جاتی ہے نا، لیکن پوسٹ مارٹم میں کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے نہیں۔ ابھی دیکھیے گا، بہرحال ملاحظہ فرمائے، ہم کیوں نہ کہیں خواجہ خواجہ، ارے خواجہ کے دیوانے بول دو، ہم کیوں نہ کہیں خواجہ خواجہ، جب ہند کے ہیں وہ مہاراجا۔ بہت خواجہ، ارے خواجہ کے دیوانوں اب تو بولو، ہم کیوں نہ کہیں خواجہ خواجہ، جب ہند کے ہیں وہ مہاراجا کی مشہور کرامت، ساغر کو مشہور کرامت، ساغر کو پیالے میں بلایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اس چاند پہ راکٹ کے ذریعہ پہنچے امریکہ والے، کہ جس چاند پہ راکٹ کے ذریعہ پہنچے امریکہ والے، جس چاند پہ راکٹ کے ذریعہ پہنچے امریکہ والے، اس چاند کو میرے پیارے نبی، اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لیکن وہ والا ہنسیے گا نہیں، یہ ادب کے خلاف ہے، سمجھ جائیے گا، وہ والا سمجھ گئے نا۔ ابھی جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا آپریشن کرنا میں بھی جانتا ہوں۔ حضرات محترم سنو، ایک شعر اور سن لیجئے، کیا لوگ تعریف بیان کرتے ہیں نبی کی، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ وہاں حضرت ہمارے وہاں عبد القادر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ملاحظہ فرمائے کہ نبی کی تعریف میں جانتے ہو نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نبی اتنا نہیں ہے، اتنا ہونا چاہیے، نبی اتنا نہیں ہے، اتنا ہونا چاہیے، نبی کو تم نے اتنا بڑھا دیا۔ ابے نادان، میری زبان میں وہ قوت نہیں ہے، میرے علم میں وہ پاور نہیں ہے، میرے علم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ میں نبی کی تعریف بیان کر سکوں۔ ارے نادان، یہ عرفان القادری تو عرفان القادری، سارا سنسار ایک طرف ہو جائے، اگر نبی کی تعریف کرنا چاہے تو نبی کی تعریف نہیں کر سکتا۔ بس نبی کا مرتبہ خدا جانے اور خدا کا مصطفیٰ جانے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जश्न दस्तार बंदी अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस सरजमीने खमहौल जिला लखीमपुर खीरी। हजरत थोड़ा वक्त बर्बाद न कीजिए नारों में नारा इंशाल्लाह मजमे से लगेगा, देखना चाहता हूँ। हजरत मोहतरम वो बोलते नबी की तारीफ तूने इतना कर दिया, तूने इतना कर दिया, तूने इतना बढ़ा दिया मेरे नादान। अरे सुन ले जरा, मैं क्या नबी की तारीफ कर सकता हूँ, तू क्या नबी की तारीफ कर सकता है, तू क्या नबी का मर्तबा बयान कर सकता है, जबकि खुद अल्लाह ताला फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब मैंने तेरे मर्तबे को बुलंदो बाला कर दिया। जिसकी तारीफ खालिक कायनात करे, तेरे अंदर वो ज़बान नहीं है, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मेरे अंदर वो पावर नहीं है। हज़रत मोहतरम मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, तुम नबी के मर्तबे के पीछे पड़े हुए हो, नबी की अज़मत के पीछे पड़े हुए हो, नबी की रिफ़ात के पीछे पड़े हुए हो, नबी के मरातिब के पीछे पड़े हुए हो। हज़रत ने अभी इशारा किया, मुफ्ती आज़म को देखो, मुफ्ती आज़म ने कह दिया था फतवे को माना नहीं, तो आज खुदा की कसम मुफ्ती आज़म की ज़बान सच्ची नजर आ रही है। हम नबी के बारे में तुम क्या चाहते हो, नबी के बारे में और क्या चाहते हो कि जो मुफ्ती आज़म ने फरमा दिया, अरे जमाना तो इधर से उधर हो गया लेकिन कौल नहीं बदला। और नबी की बात करते हो, जब इनके गदा भरे देते हैं शाहान जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये है आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये मेरे आला हजरत के खानदान की बात है। हजरत मोहतरम मैं जल्दी करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, क्या इरशाद फरमाता है, अभी मैंने खुतबा मसनूना में कुरान अज़ीम की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब मैंने आपको सारे जहान के लिए, सारे संसार के लिए, सारी कायनात के लिए मैंने तुम्हें रहमत बना करके भेजा है। हज़रत मोहतरम थोड़ा तवज्जो दीजिए, मेरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे नबी करीम को रब्बे कायनात ने सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बनाया, सारी कायनात का रहमत बना करके भेजा, सारे संसार का रहमत बना करके भेजा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी को रहमत बना करके भेजा। ये और नबी और आए, हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह आए, हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक जितने भी पैगंबर आए सबके सब मौजिज़ा लेकर के आ रहे हैं, एक ना एक मौजिज़ा लेकर के आ रहे हैं। कोई तो मौजिज़ा पानी से निकाल रहा, कोई तो पत्थर से पानी निकालता नजर आ रहा है, कोई तो मुर्दों को जिंदा करता नजर आ रहा है, कोई तो पैगंबर है जो बिनाई अता करता नजर आ रहा है। यानी रब्बे कायनात ने हर पैगंबर को कोई ना कोई मौजिज़ा दे करके भेजा, लेकिन जब रब्बे कायनात के महबूब की बारी आई तो जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मैंने उनको तो मौजिज़ा दे करके भेजा, या रसूल अल्लाह मैंने मौजिज़ा दे करके नहीं बल्कि सरापा मौजिज़ा बना करके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसी मरहले में आ जाइए। अब अगर वो मौजिज़ा बनकर के ना आते, अगर इस इमामुल अंबिया बनकर के ना आते तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी नबी की तारीफ करते चले जा रहे हैं, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हज़रत ज़करिया भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हज़रत यहया भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हज़रत ज़ुल्कफल भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हज़रत इसहाक भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, हज़रत यहया भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। जितने भी पैगंबर तशरीफ लाए सारे के सारे नबी तारीफ कर रहे हैं। हज़रत मोहतरम में आप थोड़ा करीब आ जाओ, हज़रत सहाबा भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, ताबईन भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, तबे ताबईन भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, इमाम मुज्तहिदीन भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, सलाहबा सालिहीन भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, शुहदा भी नबी की तारीफ कर रहे हैं। पूरा कायनात नबी की तारीफ करता चला जा रहा है, पूरा संसार नबी की तारीफ करता चला जा रहा है। हज़रत मोहतरम सबके सब नबी की तारीफ कर रहे हैं। अरे अपने तो अपने हैं, बेगाने भी नबी की तारीफ कर रहे हैं, अपने तो अपने सब के सब नबी की तारीफ कर रहे हैं। सब बोल रहे, जानवर भी बोल रहा, पेड़ भी बोल रहा, शजर भी बोल रहा, जमीन के फर्श, जमीन के जर्रा जर्रा बोल रहे, कतरा कतरा समंदर का बोलता चला जा रहा, दरख्त का पत्ता पत्ता नबी की तारीफ बयान कर रहा, नबी की हम्द बयान कर रहा, सारा संसार बोल रहा, मगर ये वाला बोलो बोलो ये वाला सब बोले
مگر یہ نہیں بولا نا کتنا مغرور ہے، ہمیں تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ نبی کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی بارگاہ میں اگر جانور آتا ہے، زبان نہیں، اللہ زبان عطا کرتا ہے۔ لیکن اللہ نے تیرے کو زبان بھی دیا لیکن پھر بھی نہیں بولا، تیرے کو زبان بھی دیا لیکن پھر بھی نہیں بولا۔ اللہ نے زبان دے دیا، اللہ نے جانوروں کا دماغ اڑا دیا لیکن زبان دے دیا، ان کا پیجامہ اٹھا دیا، زبان بھی ختم کر دیا۔ نہیں بولے، ہمیں سب بول رہے ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، مفتی کلیم صاحب، مولانا عبد القادر صاحب، پیر صاحب بیٹھے ہوئے، آپ ان سے سوال کریے گا، پوچھئے گا کیا نبی کی بارگاہ میں جانور بولتے ہیں؟ علماء سے پوچھو، سنو، وہ بتاتے ہیں نبی کی بارگاہ میں جانور بھی حاضری دیتے، سلام عرض کرتے، پیڑ بھی بولتے، پتھر بھی بولتے، دریا کے قطرات بھی بولتے، پتھر سمندر کے ذرات بھی بولتے، جتنے بھی ہیں سب کے سب نبی کی تعریف میں بولے، سب بولے، مگر ایک نہیں بولا، ایک بولو یار، نہیں بولا۔ اب وہاں پہ بھی آپ بات آئی تھی ایک کی، سب چلے گئے تھے پر ایک اکڑا رہا تھا نا، سب چلے گئے سجدے میں، ایک جانتا بھی تھا، مرتبہ بھی جانتا تھا ابلیس نبی کا، آدم کا، لیکن نہیں جھکا، اور یہ والا بھی جانتا ہے نبی کا مرتبہ، یہ بھی نہیں جھک رہا۔ وہ نہیں جھکا تھا تو رب نے جنت سے نکال کر کے لعنت کا توق ڈال دیا۔ ارے نادان، آج لے ان کی بڑا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج تو بڑا اترائے پھر رہا، آج تو بڑا اکڑے پھر رہا ہے۔ جس طریقے سے ابلیس اکڑ گیا تھا، پھر گیا تھا، مڑ گیا تھا، آج تو بھی اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو بھی اکڑا پھر رہا، اترائے پھر رہا، نوک پہ نوک نکال رہا۔ رے نادان، جب بات آئے شریعت کی، مصطفیٰ کی، تو نوک میں پھوک نہ نکالو، دل سے کہہ دو یا رسول اللہ۔ یہ میرے آقا کی بات ہے نا۔ اب جانتے ہو کہ سب کے سب بول لے، سب کے سب تعریف کرے، سب کے سب جتنے بھی ہیں، ارے یہ کرے یا نہ کرے، یہ کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی تعریف پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ کو اس کی تعریف، یہ گندی زبان سے حبیب کا نام لے، اللہ کو پسند نہیں، اللہ کو پسند نہیں۔ اے نادان، تو تعریف مصطفیٰ کی کر یا نہ کر، تیری جگہ پہ اللہ ان سے تعریف کروا لیتا ہے، ان سے تعریف کروا لیتا ہے۔ جناب محترم توجہ دے میری طرف، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جناب تلسی داس سے اپنے بھکتوں کو اکٹھا کرتے، اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کرتے ہیں۔ جب ان کے بھکت اکٹھا ہو جاتے ہیں، جب ان کے آس پاس سب کے سب جمع ہو جاتے تو جناب تلسی داس کہتے ہیں، اے میرے بھکتوں سنو سنو، اے میرے نقش قدم پہ چلنے والے سنو سنو۔ بڑے پیارے انداز میں کہا، کیا کہا کہ تلسی داس بھگت سب کوئی، ہمیں تو کر یا نہ کر، لیکن یہ والا تو کر رہا، تو کر یا نہ کر، لیکن اللہ تیری جگہ پہ ان سے کروا رہا۔ تلسی داس بھگت سب کوئی، ارے بنا محمد پار نہ ہوئی۔ اپنے ماننے والوں کو اکٹھا کر رہے، اپنے ماننے والوں کو جمع کیا ہے۔ میرے ماننے والے سنو، اے میرے بھکتوں سنو، اے میرے نقش قدم پہ چلنے والے سنو سنو، اے میری اتباع کرنے والے سنو، اے میری پیروی کرنے والے سنو، اے میری بات پر عمل کرنے والے سنو سنو۔ میری بتائی ہوئی بات پہ عمل کر لو تو ٹھیک ہے، میرے نقش قدم پہ چلو تو ٹھیک ہے۔ یہ سب چلنے کے بعد میں مصطفیٰ کا سہارا بنے گا، تبھی تمہارا پار ہوگا۔ یعنی اس مصطفیٰ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن نہ جانے ان کو کون سا بھوت سوار ہے، بڑیلا سوار ہے ان کو، ہے نا۔ تو جانور ہوتا ہے، ارے وہ تو جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دے دیا، عقل دے دیا، دماغ تو نہیں، لیکن پھر بھی تو نبی کی بارگاہ میں جھکنے کی تمیز تو آئی۔ اونٹ بھی آیا، بولے یار آیا کہ نہیں آیا؟ علماء سے سنا کہ نہیں سنا؟ وہ جانور تھا، جھک گیا، لیکن یہ بڑیلا جانور
न जाने इनके दिमाग में क्या। अल्लाह के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पे नहीं है इसका जो है एतमाद नहीं, इसका भरोसा रहे, नबी से मोहब्बत नहीं है ना, है मोहब्बत। खुदा जब दीन लेता है तो अक्ले, बोलो अक्ले। मेरे भाई थोड़ा देर के लिए और बैठ जाओ, देखिएगा आप अगर माहौल बनाएंगे तो इंशाल्लाह भी हजरत की तकरीर होगी, तब देखिएगा। हजरत मोहतरम अब अपने मानने वालों को कह रहे हैं कि लोगों, ऐ मेरी मुत्तबा करने वालों, ऐ मेरी परस्तिश करने वालों, ऐ मेरे को अपना लीडर समझने वाले, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना कि ऐसन काबों की गिल सरकारा। अब नबी की तारीफ में बोल रहे हैं, ये वाले बोल रहे हैं, ये वाले बोल लेना, समझ गए ना, इशारा समझ गए ना, ये वाले बोल ले, नबी की तारीफ में बोल ले। अब ये नहीं बोल रहा तो क्या, लेकिन ये तो बोल ले, क्या कह रहे हैं, ऐसन काम की गिल सरकारा या कम खाइन बागसियारा। मेरे आका की शान तो ये, मेरे आका का मर्तबा तो ये कि बाग और सियार सब एक ही में पानी पी रहे हैं, एक ही में खा रहे हैं। अरे नादान तेरे समझ में नहीं आया, और क्या कहते सुनिएगा, बड़ा प्यारा, बड़ी प्यारी बात कही है तुलसीदास ने कहा कि ऐसन काम की हिल सरकारा चंदा सूरजवा झुकी झुकी जावा। मेरे नबी के इशारे पे चांद भी जा रहा, सूरज भी जा रहा, ये तो नबी का कमाल है, नादना कमाल है, नबी का मर्तबा है। हजरत मोहतरम थोड़ा यही पाठ ठहरो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजरत हलीमा सादिया के घर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। अभी बचपन का ज़माना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियाँ चराया जाया करते थे। आप तो सुने होंगे आपने, लेकिन मैं आपको इशारतन बताना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौसमी बुखार आ जाता है, आप 3 दिन से बकरी चराने नहीं गए, आपके रजाई भाई जा रहे हैं। हजरत मोहतरम जब रजाई भाई जाने लगे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, नबी तशरीफ ना ले गए। अब जानते जब नबी तशरीफ ना ले गए, अब जंगल के जानवर सब बेचैनो बेकरार हो गए, जंगल के जानवर सब तड़पने लगे। यार ए जानवर, अब सारे जानवरों ने एक सभा बुलाई, सारे जानवरों ने एक मीटिंग बुलाई, तो मीटिंग में ये पास हुआ अब क्या किया जाए। 3 दिन से रुखे मुस्तफ़ा का दीदार नहीं हुआ। जानवर आपस में गुफ्तगू करने लगे कि 3 दिन से नबी कायनात का दीदार नहीं हुआ, मेरे को सुकून नहीं मिल रहा। कोई तो बोला मेरे को चैन नहीं आ रहा, कोई तो बोला मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, कोई तो बोला कुछ बोल रहा है। लेकिन कहा ठीक है, आखिर किया क्या जाए। सारे बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, सारे जानवरों ने इकट्ठा होकर के एक मशवरा दिया। मशवरा ये पास हुआ कि सुनो सुनो, जिसका दूध मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पिया करते हैं, हम उस बकरी को उठा लेंगे। जब बकरी को उठाएंगे तो नबी आएंगे, जब बकरी को उठाएंगे तो नबी छुड़ाने आएंगे, और जब नबी छुड़ाने आएंगे तो नबी का दीदार होगा। अपना बेड़ा, बोलो बोलो अपना बेड़ा। अच्छा, वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो प्लान बना रहे थे मुस्तफ़ा के दीदार के लिए, और ये सब चिल्ले में जाकर के प्लान करते हैं काहे के लिए, कभी तो प्याज के लिए, मुफ्ती साहब ज्यादा समझते, कभी प्याज के लिए। और जानते हो अब तो हमारे यहाँ जानता, वो चल गया नट, वो बनाओ, क्या कहते हैं उसको, जोड़ बनाओ, जोड़ बनाओ। अरे नादान, अब जोड़ बनाता है तो जोड़, हाँ जोड़ बनाओ। अरे जोड़ा तो रब बनाता है, ये कहां से बनाएंगे, अल्लाह बनाने वाला। अरे जिसका दिल मुस्तफा की मोहब्बत में सरसार होता है, वही सैयद गुलाम सैयद अबरार होता है। बाद में बकरी उठा करके लेके चले गए। बकरी उठा करके कौन गया लेकर के? शेर बकरी लेकर के चला गया। अब हजरत नबी करीम के रज़ाई भाई आते, हांफते कांपते दौड़ते हुए अपनी माँ के पास में अर्ज करते, बड़ा गजब हो गया, जल्दी करो, बड़ा गजब हो गया, बड़ा गजब हो गया। बोले क्या? बोले जिसका दूध मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला पीते थे, उसको बकरी, उस बकरी को शेर उठा करके लेके चला गया। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्तर हलालत पर से फौरन उठते हैं। उठने के बाद में जंगल की तरफ चलते हैं और कहते, बोल किधर आ जाता शेर, किधर लेके गया? नबी जंगल
چلے جاتے ہیں، ایک پہاڑ کی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، اے جنگل کے چرندوں پرند، اے جنگل کے جانوروں جتنے بھی ہو سب باہر نکل آؤ۔ قسم خدا کی تواریخ کے اوراق پڑھ کر الٹ کر کے دیکھو، جب نبی نے یہ آواز لگائی اے جنگل کے جانوروں باہر آؤ، تو جتنے بھی جانور تھے سب کے سب نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، سب کے سب نبی کی بارگاہ میں۔ ایک وہ جانور تھے جو مصطفیٰ کی آواز میں لبیک کہہ دیا، ایک یہ جانور ہے جو عظمت مصطفیٰ کو سمجھ کر کے بھی مصطفیٰ کی محبت میں گرفتار نہیں ہوا۔ معلوم وہ مصطفیٰ کی محبت میں سرشار وہ جانور تھے، وہ نبی کی بارگاہ میں آئے، پھر کیا دیکھتے وہی شیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بکری کے کان کو پکڑے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیر کے پاس جاتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرات محترم کیا گفتگو تھی؟ نبی کریم نے فرمایا کیوں لے کے گیا تھا، آخر کیا وجہ تھی؟ وہ شیر زبان حال سے کہتا تھا یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے تھے آپ کا دیدار نہیں ہوا، اس وجہ سے آپ کی بکری لے کر کے چلا گیا، مجھے معلوم تھا آپ جب چھڑانے آئیں گے تو آپ کا دیدار ہوگا، ہم لوگوں کا بیڑا پار ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو چھڑایا۔ محبت تو دیکھو، وہ تو نبی کی محبت میں مبتلا ہے، پر یہ نہیں، اللہ جانے اس کو کب عقل آئے گی۔ حضرات وقت تو ہمیں صرف 7 منٹ کا ملا تھا، لگانے کتنے منٹ ہو گئے مجھے خود بھی نہیں پتا۔ میں اہل اسٹیج سے معافی چاہتا ہوں، بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اعلان ہمارا یہ ہے کہ آپ حضرات نمازوں سے بڑا دور رہتے ہیں، یہ سب سے بڑی شکایت ہماری۔ آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی قبر میں تمہاری روشنی پیدا ہو جائے گی۔ آپ آسرا لے کر کے بیٹھے نبی بخشوا دیں گے رادان، تو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، آج تیری مسجدوں پہ قبضہ کرتے چلے جا رہے ہیں، آج تیرے جامع مسجدوں پہ قبضہ کر رہے، تو نماز کے قریب نہیں جاتا، پھر بعد میں شکایت کرتے مولانا صاحب کچھ کام نہیں کرتے، صوفی صاحب کچھ کام نہیں کرتے۔ کہاں سے کام ہوگا؟ ہم خود جب مسجد کے قریب جائیں گے تو کسی کی ہمت نہیں جو اب مصلی پہ کھڑا ہو جائے، جسے ہم چاہیں گے وہی مصلی پکڑے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے اسلام پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس جلسے کو کامیاب بنائے، آمین بجاہ نبی کریم السلام علیکم۔